وہی ہوتا جا رہا ہے جس چیز کا پہلے دن سے ڈر تھا. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لازمی کوئی نہ کوئی فراڈ ہے. جی ہاں، پہلے دن سے ہی یہ سیما سر سے لے کر پاؤں تک کسی بھی لحاظ سے پاکستانی نہیں لگتی تھی. آئیے میں آپ کے سامنے وہ انکشافات رکھنے جا رہا ہوں جس سے یہ چیز سولیڈلی پروو ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ پکا اس کا تعلق جو وہ انڈیا کے ساتھ ہے. نمبر 1، اس کا لہجہ ہے پیور گجراتی لہجہ. ناظرین کرام، ایسی ہندی نہ آپ بول سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں. دیکھیں، ہم یہاں سے لاہور سے تعلق رکھتے ہو، ہمارا تعلق سیالکوٹ سے ہو، ہمارا تعلق پشاور سے ہو، کراچی سے ہو، سندھ سے ہو، ناظرین کرام ہمارا اپنا ایک لبو لہجہ ہے. ہم انگلش بھی بولیں گے تو اسی لہجے میں بولیں گے، ہم ہندی بھی بولیں گے تو اسی لہجے میں بولیں گے. لیکن جب سیما کو سنتے ہیں تو سیما تو پیور ہندی بول رہی ہے اور کہتی ہے میں نے 3 دن کے اندر یا 3 منتھس کے اندر یا 3 ایئرز کے اندر یہ سارا کچھ سیکھ لیا. ہاؤ اٹس پوسیبل؟ یہ سب کو ہی نظر آ رہا ہے. نمبر 2 بات کریں تو اس کے پہناوے کی. ناظرین کرام، اگر آپ اور میں پینٹ شرٹ پہننے کے عادی نہیں ہے نا تو 4 دن پہنیں گے، بلکہ پہلے دن ہی پہنیں گے آوازدار ہو جائیں گے. اور اس سیما کو دیکھیں، ماتھے پہ بندیا، گلے میں منگل سوتر، ہاں جی، اور وہی جناب والی ساڑی، اور ٹوٹلی کمفرٹیبل. بانڈا تو تب پھوٹا جب پوچھا گیا کہ پہلا کلمہ سنائیے. پھر دیکھتی ہے سچن کی جانب کہ اب کیا کریں، اب تو دم کے اوپر پاؤں آ گیا تھا نا. پھر پوچھا گیا اچھا نمازیں پڑھتی ہو؟ ہاں نمازیں پڑھتی ہوں. ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے ساری نماز آتی ہے، اور دوسرے میں کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. نماز کی نہ ثنا آتی ہے، نہ سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ سورہ اخلاص آتی ہے، نہ آگے کچھ آتا ہے. کلمہ کے باری کلمہ نہیں آتا، نمازوں کے نام تک نہیں آتے. ناظرین کرام، اگر کوئی بچہ بھی ہو نا اور اس کو بھی یہ چیزیں یاد ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر، لیکن کبھی نماز پڑھی ہو تو پھر پتا ہو نا. جب پکے ہو ہی دوسرے نمبر والے اور ڈال رہے ہو سارے کا سارا پلندہ مسلمانوں کے اوپر. ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر سازش کیا چل رہی ہے. نمبر 3، آگے چلتے ہیں. کہتی ہے میرے امی ابو نہیں بلکہ ماتا پیتا. اور وہ بھی آپ دیکھیں، ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، کوئی کہتے ہیں اماں، گاؤں والے کیا کہتے ہیں اماں، ابا، شہر والے کیا کہیں گے امی کہہ لیں گے، ابو کہہ لیں گے، امی جی کہہ لیں گے، ابو جی کہہ لیں گے، مما بابا، مما پاپا، موم ڈیڈ، یہ چیزیں بولیں گے نا. ہاں، تو یہ اس کے لب کے اوپر پہلے دن ہی ماتا پیتا آ گیا. جی واہ جی واہ. میں کہتا ہوں یہاں سے کوئی پاکستان سے بندہ امریکہ بھی چلے جائے نا تو پھر بھی وہ جا کے اگر یہاں پہ اپنے باپ کو ابا کہتا ہے نا تو وہ امریکہ میں جا کے بھی ابا ہی بولے گا، وہ کبھی وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہے گا. لیکن یہ کیا کہتی ہے کہ ماتا پیتا. پھر کہتی ہے ماتا پیتا فوت نہیں ہوگے، اللہ کو پیارے نہیں ہوگے، بلکہ کیا ہوگے؟ کہتی ہے جی ختم ہوگے. اور ختم کب ہوتے ہیں؟ جب یہ ہندو آپ جلاتے ہیں تو پھر ختم ہوتے ہیں. تب یہ کہتے ہیں کہ اس کی آتما کو شانتی مل گئی ہے. تو یہی یہ کہہ رہی ہے. آگے چلے ناظرین کرام، کہتی ہے میں پرائمری پاس ہوں. جب پرائمری پاس ہو تو ہاؤ اٹس پوسیبل کہ آپ انگلش بھی بول سکتی ہیں، آپ کے انگلش کے جو بڑے اچھے آپ کو الفاظ یاد ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین کرام کہ ایک بندہ پاکستان کے بیکورڈ دہی علاقے میں سندھ والی سائیڈ پہ رہتا ہو اور وہ اتنی پیور انگلش بولے. پھر جناب والی آگے چلتے ہیں، جھوٹ تو یہاں پہ پکڑا گیا. کہتی ہے میری عمر 27 سال ہے. جب جعلی شناختی کارڈ سامنے آتا ہے تو پھر اس پہ عمر 21 سال ہے. اب ناظرین کرام آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک خاتون ہے اس کی عمر 21 سال ہو اور اس کے 4 بچے ہوں، پھر اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کی ایج میں شادی ہوئی تھی. یار کس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہو. مجھے کوئی کہتا تھا نا، اسے کہا کہ سر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ جھوٹ بول کے 4 دن بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ بولا. جھوٹ ہی ہوتا ہے. ناظرین کرام جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے یہ ابھی بس پکڑے جانے والی ہے، ابھی اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے. جی آگے چلتے ہیں. پھر آگے یہ بڑا ایک موسٹ امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ جب یہ جاتی ہے انڈیا کے اندر شادی کرتی ہے، شادی سے پہلے پوچھا جاتا ہے آپ کی پہلے شادی ہوئی ہے؟ جی شادی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس ملک کے قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی طلاق نامہ جو طلاق ہے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ وہ نہ ہو اور آپ جناب والی شادی بھی کریں. اس سے پیچھے تو جناب والی مانا ناظرین کرام مانا کہ کا وہ کارنر ایسا ہے کہ انڈیا کے اندر رسائی آسان ہے.
لیکن اتنی بھی آسان کیا ہوئی؟ پوچھ گچھ وہاں پہ بھی ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کدھر ہے تو آپ کہہ دیں کہ جی میرے بچے بیمار تھے تو میں بھول گئی ہوں. ایسا ناظرین کرام نہیں ہوتا. وہ جھوٹی کہانی گھڑی ہونا تو پھر اسی سے ہوتا ہے. تو اب اس کا پہلا موجود تھا تو پھر دوسری شادی ہو گئی. ہاں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور پھر یہی 4 وجوہات ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو دی تھی کہ جن 4 وجوہات پر انڈیا کی ایجنسیاں سر پکڑ کے رہی تھی. تو ناظرین کرام مودی سر کہتی ہے نا، مودی خود کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو بچاؤ اور مسلمانوں کی بہو لاؤ. تو آئی تھنک سو کہ پھر اسی کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. خیر، یہ پھر کے مطابق را کی ایجنٹ ہے. ہم تو کہیں گے یہ انڈیا کی اپنی ایجنٹ ہے. ناظرین یہاں پہ ایک کی بات آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا انڈیا جو کچھ مرضی کرتا رہے، پاکستان کے میڈیا چینل پاکستان کے میڈیا کے اندر اتنی ہل نہیں مچتی. لیکن پاکستان سے یہاں سے کوئی کبوتر بھی چلا جائے وہاں پہ اڑ کے، اس کو بھی جاسوس کبوتر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ اب کہا یہ جا رہا ہے جو سب سے خطرناک بات ہے، جو بلوچستان کے ایک جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ خاندان یا وڈیروں نے للکارا ہے، جاک رانی. اس کا جملہ بڑا فیمس ہوا کہ میں سیما حیدر جاک رانی نہیں بلکہ سیما سچ ہوں. تو وہ جاک رانی انہوں نے بلوچستان کے اندر بیسیکلی پاکستان کے اندر یہ چاہ رہے ہیں بد نظمی ہو. تو یہی ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر. اب جو اقلیت کے اندر یہ ہندو لوگ ہیں ان کے گرد گھیرا سمجھا جا رہا ہے. تو ناظرین کرام ہمیں ایسے سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر. السلام علیکم.